سیرت کی کتابیں لے کر پڑھو، اردو میں، انگلش میں، اور پھر پڑھو جب آپ اپنے بیڈ پر ہیں، جب تنہائی میں ہیں۔ یقین جانیے پتھر دل بھی بندہ اپنے آنسو روک نہیں سکتا۔ پڑھ کر پھر آنسو روک کر مجھے بتانا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا اور میں نے اپنے آنسو کو روک لیا۔ رکتے ہی نہیں ہے۔ یہ سیرت ایسی چیز ہے، یہ کتاب ہی ایسی ہے۔ اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ ڈر سے ریزہ ریزہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو ہزاروں معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ معجزہ ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج کے دو پہلو ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین سے زمین تک کا سفر ہے۔ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یروشلم کے اندر جو مسجد اقصیٰ ہے وہاں پر گئے اور وہاں پر آپ نے نبیوں کی امامت کروائی ہے۔ اب یہ جو سفر ہے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، 1 مہینے کی مسافت کے ساتھ طے کیا جاتا تھا اس دور کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کتنی دیر میں کیا ہے آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ علماء اور صرف و نحو کو، لغت عرب کو جاننے والے ماہرین بھی بیٹھے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیلن کا جو لفظ ہے یہ نکرہ ہے، اور اس کا جو معنی ہے کچھ رات، جیسے ماء کچھ پانی یا تھوڑا سا پانی، کتاب ایک کتاب۔ سامعین محترم، دن رات کے اندر 8 گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک گھڑی کے اندر 3 گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا 2 پہر، اس کا مطلب ہے دن چڑھے جو ہیں وہ تقریباً 6 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ 6 پہر اس کا معنی ہے کہ دن چڑھے 9 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ ایک پہر کے اندر 3 گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے۔ اب لیلن رات کی 1 گھڑی، یعنی زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 گھنٹوں کے اندر کتنا سفر کیا ہے آپ نے یہ سننا ہے۔ پہلا جو سفر ہے 3 گھنٹوں کے اندر وہ ہے مدینہ سے یروشلم مسجد اقصیٰ کا، مکہ سے مسجد اقصیٰ کا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کی سرزمین سے، مکہ المکرمہ سے جو مسجد اقصیٰ کا سفر کیا ہے، یہ پہلا سفر ہے۔ دوسرا جو سفر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر کیا ہے، اور 7 آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا۔ یہ سفر کتنا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک تیز ترین سواری کے ساتھ 500 سال کا سفر ہے۔ کتنے 100 سال کا؟ 500 سال کا۔ اور انسان کی رسائی سپیس تک ہے، چاند تک ہے، مریخ تک ہے، اس سورج تک ہے جو سورج ہماری زمین کے سورج سے 100 گنا بڑا ہے، وہاں تک ان کی رسائی ہے۔ اور اس سے آگے کیا ہے؟ السماوات وسع کرسیہ السماوات والارض، کائنات کے ذرے ذرے پر کس کی حکمرانی ہے؟ اللہ کی۔ کس کا تسلط ہے؟ اللہ کا۔ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو ایسے ایسے بنایا ہے کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ 2-3 دن پہلے مجھے میرا بیٹا کہنے لگا کہ بابا وہ کون سی مخلوق ہے کہ جس کا دماغ اس کے پیروں کے اندر ہے؟ میں نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں ہمیں ٹیچر نے پڑھایا ہے، بتایا ہے۔ تو میں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جو سٹار فش ہے نا، آکٹوپس، وہ ایسی اللہ کی مخلوق ہے
کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو دماغ کا نظام ہے، اس کا جو مغز ہے، سسٹم ہے، جو برین سسٹم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی اور جاننے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس پر کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا۔ جس کے موت کا وقت آ چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو موت دیتا ہے، اور جس کی موت کا وقت نہیں آتا یہ اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اور انسان کا امیون سسٹم پروردگار اتنا مضبوط اور سٹرانگ کر دیتا ہے کہ ایک چھینک کے ذریعے وہ وائرس جسم باہر پھینک کے رکھ دیتی ہے۔ یہ سارا نظام کس نے مرتب کیا ہے؟ اللہ نے۔ سامعین محترم، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا سفر کر رہے ہیں، ذرا آپ اس بات پہ غور کیجئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لائٹ سے پیدا کیا ہے۔ اب سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تیز رفتار چیز ہے وہ روشنی ہے، روشنی سے بڑھ کر کوئی بھی تیز رفتار چیز نہیں ہے۔ جو فائبر آپٹیکل ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے وہ بھی روشنی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیے ہیں وہ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ اس دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک تصور رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، ایک گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہے، ایک منٹ کے اندر کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں جی؟ 60۔ اور ایک سیکنڈ کے اندر نینو سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں جی؟ بعض جو ہیں وہ 100 بھی کہتے ہیں، بعض 10 بھی کہتے ہیں۔ اب جو نینو سیکنڈ ہوتا ہے نا، اس نینو سیکنڈ سے پہلے حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر آ جاتے ہیں۔ آپ تصور کر لیں، جہاں سائنس اس کی سپیڈ شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، اس سے بھی پہلے یہ کمیونیکیشن کا سسٹم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کا وجود ہی اتنا پرہیبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ ان کا ایک پر کتنا بڑا ہے؟ فرمایا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور کتنے پارے اس طرح کے؟ فرمایا اس طرح کے 600 پارے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ہستی مخلوق میں سے کہ آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ ایک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اتنا بڑا ہے، تو 600 پروں کے ساتھ یہ بزرگ، یہ روح الامین جو ہے وہ کیسے ہو گئے؟ یہ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ جب اللہ کی مخلوق، اس کی گنتی، کیفیت، کمیت، حیت، اور اس میں سے ایک چیز کا تصور انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا، تو جو اللہ کی ذات ہے وہ انسان اپنے ناقص دماغ پر کیسے سمجھ سکتا ہے، کیسے پرکھ سکتا ہے؟ کہ انسان اپنے دماغ پر فیصلہ کر لے کہ نہیں جی اس کائنات میں اللہ نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس ناقص عقل میں جو ہے وہ کیسے یہ چیز سما سکتی ہے؟ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی علیہ السلام کو لے کر کے گئے ہیں، کس جانور پر بٹھایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ اور اس کی سبق رفتاری کتنی تھی؟ دنیا کے اندر میگنیٹ ٹرینیں چل رہی ہیں جن کی جو سپیڈ ہے وہ 800 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے، 1000 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے، اور اس سے بھی وہ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی جو ٹرینیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور اس کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاز کی سپیڈ پر ٹرینیں جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں دنیا کے اندر۔
میرے بھائیوں، ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر 500 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. یعنی اگر کراچی جانا ہے ہیلی کاپٹر پر تو آپ کو تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے. طیارے پر جانا ہے اس کی رفتار وہ 1000 کلومیٹر 50 منٹ میں 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے. کراچی آپ جائیں گے تو آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا. اس رفتار سے بھی زیادہ دنیا کے اندر ٹرینیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس جانور کا نام براق، برق بجلی کو کہتے ہیں. یہ جو ٹریولنگ تھی واقع معراج میں یہ بھی روشنی سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی رفتار اور سپیڈ سب سے زیادہ ہے. براق پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے. اب اس کی سپیڈ کتنی تھی؟ سبحان اللہ، اس کی سپیڈ کتنی تھی آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. کراچی جو ہے وہ تقریباً ہم سے 1000 سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 1200 کلومیٹر لگا لیں. آپ میں بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ہے. جہاز 15,000 کلومیٹر، 15,000 فٹ، اس سے اوپر پھر 30,000 فٹ، 35,000 فٹ تک جو ہے وہ شاید اس سے بھی بلندی پر وہ سفر کرتے ہوں جو لوگوں کو ٹریول کروایا جاتا ہے. یعنی یہ فٹ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جب جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جب کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے سے کھیت بھی نظر آتے ہیں، آبادیاں بھی نظر آتی ہیں، آپ کو سمندر بھی نظر آتا ہے، آپ کو بلوچستان کی پہاڑیاں بھی نظر آتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر یہ آنکھ ایسی نعمت رکھی ہے، اس کو آج تک سائنسدان نہیں سمجھ سکے، نہ دماغ کو سمجھ سکے ہیں نہ آنکھ کو سمجھ سکے ہیں کہ یہ ہے کیا. اور آپ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے 18 سال کی عمر میں چاند کی روشنی میں التاریخ الکبیر کتاب لکھی ہے جو 10 جلدوں کے اندر مطبوع ہے. اللہ نے ان کو کیسی برکت والی بینائی عطا کی تھی کہ چاند کی روشنی میں آج دن کے اجالے میں بلبوں کے نیچے ہزاروں واٹس کے نیچے لوگوں کو چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا اور ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی تعمیری سوچ ہے، ذہنیت ہے، دیکھیے کہ انہوں نے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر اس امت کے لیے بڑے بڑے کام کیے. تو انسانی آنکھ جو ہے وہ 35,000 فٹ سے بھی نیچے دیکھ لیتی ہے. اب جس سواری پر نبی علیہ السلام نے سفر کیا ہے اس کی رفتار کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اس سواری کی نگاہ ختم ہوتی تھی نا، یعنی اس کی نگاہ پڑتی تھی، 1 قدم اس کا اتنا تھا. یعنی ایسے ایک قدم اٹھایا وہ 35,000 فٹ سمجھ لیں، وہ 40,000، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کی رفتار تھی. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ سائنسدانوں کی بنائی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، وہ جیٹ ہے، وہ F-16، وہ جتنی بھی تیز رفتاریں والے طیارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانور ہے براق، دنیا کی تمام سپیڈیں اس کی سپیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں تک اس کا 1 قدم تھا، اتنا تیز تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھا کر جو ہے وہ گئے ہیں. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا. ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں جی آیا. انہوں نے کہا اہلا و سہلا مرحبا، میرا نیکوکار بیٹا جو ہے وہ آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بڑا عجیب ماجرا دیکھا. دائیں طرف دیکھتے تھے مسکراتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے روتے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اہل جنت کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور اہل جہنم کو دیکھتے ہیں تو پھر غمگین ہوتے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے یہ کیوں آگ کے اندر جا رہی ہے. حضرات، اللہ کے لیے اس حدیث سے یہ بھی سمجھیں کہ دنیا کے اندر سب سے لازوال، بے مثال، با کمال جو رشتہ ہے وہ باپ کا رشتہ ہے، جو انسان کو اپنا گروی رکھ کر
اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھول کر اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ ہر مشقت برداشت کرتا ہے، ہر کچھ کرتا ہے، بلکہ کئی والدین ہیں جو اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو باپ جو ہے اس کے سینے میں اولاد کی خوشی اور غمی رہتی ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات جو ہے وہ پھر اگلے آسمانوں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، پھر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ نوجوان بھائیوں کے لیے بھی یہاں ایک سبق ہے۔ نبی علیہ السلام نے نبیوں کے رنگ بیان کیے۔ آج ہماری جو مغلوب قوم ہے، انگریزوں کے نظام تعلیم سے، ان کی عادات سے، ان کے لباس سے، ان کے کھانے سے اتنی متاثر ہے۔ آج سے 20 25 30 سال پہلے میک اپ کا جو سامان ہے وہ عورتیں استعمال کرتی تھیں، لیکن آج نوجوان جو ہیں وہ عورتوں سے بھی زیادہ میک اپ کا سامان استعمال کرتے ہیں۔ ایڈورٹائز، مشہوریوں میں، تشہیر میں نوجوان لڑکوں کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ یہ چیزیں میک اپ کی استعمال کر رہے ہیں۔ کیا دماغ کے اندر ڈالا ہے کافروں نے، ہمارے دماغ میں کیا ڈالا ہے؟ انہوں نے اس پر محنت کی ہے کہ مسلمانوں کو کن کن چیزوں سے غلام بنایا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، لگام ہوتی ہے، لگام سے انسان اونٹ کو بٹھا لیتا ہے۔ انہوں نے اس پر محنت کی ہے کہ اس امت کو، امت کے جوانوں کو کس کس لگام کے ساتھ قابو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک پورن انڈسٹری کو استعمال کیا ہے۔ کوئی مذہبی، کوئی غیر مذہبی، اس لگام کے ساتھ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو پنکچر کر لیتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہ کڑوی باتیں ہیں، پھر بعض علماء بڑا غصہ کرتے ہیں کہ تو بھائی مذہبی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ایسا فتنہ ہے، جو بھی اینڈرائیڈ موبائل استعمال کرتا ہے وہ بڑا نیکوکار بھی ہو، اللہ کی توفیق سے بچ سکتا ہے، ویسے نہیں بچ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک لگام ہے، انہوں نے اس کے ذریعے امت کو قابو کیا ہوا ہے۔ حضرات، دوسری جو چیز ہے، انہوں نے یہ ذہنوں کے اندر چیز ڈال دی ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر ترجیح کیا ہوتی ہے کہ میری بیوی پاک دامنہ ہو، میرے ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہو۔ آج سے پہلے مثال ہماری جب شادیاں ہوئی نا تو ہم یہی کہتے تھے جہاں پہ آپ کر دیں ہم راضی ہیں۔ وہ کہتے تھے کالی بھی ہو، ہم کہتے جیسے ہمارے ماں باپ خوش ہیں ہم راضی۔ کیوں بھائی، ایمانداری سے بتانا، ایسے ہی تھا، جیسے ہمارے ماں باپ راضی۔ تو اج کہے نا ماں میں تیرا پکے رنگ دی کڑی نال ویاہ کرنا ہے، تو وہ بگڑ جاتا تھا، میں کرانا ہی نہیں۔ دماغ کے اندر کافروں نے کیا ڈال دیا ہے؟ ہر نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ سب سے زیادہ جو خوبصورت لڑکی ہے نا وہ میری بیوی ہونی چاہیے، میری بیوی ہونی چاہیے۔ ہر عورت کی یہ ترجیح ہے کہ سب سے فیمس، سب سے خوبصورت جو لڑکا ہے وہ میرا خاوند ہونا چاہیے۔ اور اس پر دنیا میں کافروں کی بہت بڑی انڈسٹری چل رہی ہے، جس میں انہوں نے اربوں خربوں ڈالر جو ہے انویسٹ کیے ہیں، اور میک اپ کا سامان پوری دنیا میں بیچا جا رہا ہے۔ اور استعمال کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان لڑکے سب سے زیادہ، پھر مسلمان لڑکیاں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، حدیث معراج کے اندر سبق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رنگ ہے وہ سرخ و سفید، جسے ہم کہتے ہیں پنجابی زبان میں ڈل کا ماردہ رنگ، کبھی سفید کبھی سرخ، فرمایا ان کا رنگ سرخ و سفید تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور حضرات فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا، گندمی رنگ جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو مرعوب کیا جا رہا ہے اور ان کے بچوں کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ گندمی ہونا عیب ہے۔ اگر گندمی ہونا عیب ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ کبھی بھی گندمی نہ ہوتا۔ یہ احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ السلام نے ایک اور نبی سے ملاقات کی، فرمایا میں ان کو دیکھ کر ششدر اور حیران رہ گیا۔ کون سے نبی ہیں؟ فرمایا یوسف نبی اللہ، اللہ نے آدھی دنیا کا حسن اکیلے یوسف کو عطا کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہمارے پیارے نبی کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی تلوار کہے، کوئی تلوار دی تار کہے،
میں چند کواں انصاف نہیں. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے چہرے کی شبیہ وہ پیش کرتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ یہ تلوار کی جو دھار ہے نا جس پر نظر نہیں ٹکتی, جیسے کوئی چیز نکل ہو کروم ہو تو اس کا لشکار آنکھوں پر پڑتا ہے تو آنکھیں ٹکتی نہیں ہیں, تو کہتے تھے اللہ کے نبی کا چہرہ اس طرح ہے, آپ کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹکتی. دوسرا کہتے ہیں نہیں, اللہ کے نبی آپ کا چہرہ چاند کی طرح ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, چاند کے چہرے پر داغ ہے, نبی علیہ السلام کا چہرہ سورج ہے. وہ سورج کے ساتھ بھی تشبیہ دے کر کہتے تھے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا, اللہ نے ایسا بنایا. حسان بن ثابت اور ان جیسے عظیم شعراء آپ کے حسن و جمال کو کیسے بیان کرتے ہیں, وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا خوبصورت اس کائنات میں کسی عورت نے جنا ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آپ کا چہرہ دیکھ کر, حسن و جمال دیکھ کر دنیا مسلمان ہوئی ہے, اور دنیا کہنے پر مجبور ہوئی ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. تو یہ بھی اس کے اندر سبق ہے. سامعین محترم, نبی علیہ السلام آپ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات کرتے ہیں, اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان کو آگے لے جایا جاتا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جس طرح انسان بیمار اور تیز بخار ہو اس کو نعمتوں کے ذائقے اچھے نہیں لگتے, اور جن کے دل بیمار ہیں ان کو دین اچھا نہیں لگتا, ان کو نبی کی سیرت اچھی نہیں لگتی, ان کو یہ مذہبی باتیں اچھی نہیں لگتی. اللہ نے کیا کہا ہے, لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں یہ نہیں اندھی, ان کے دل اندھے ہیں. جو دل کے اندھے ہیں آج ان کو دین سے, پیارے نبی سے بیزاری ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی دل کی کیفیت کو بدلتا ہے تو پھر انسان پچھتاتا ہے کہ میں اپنے پیارے نبی سے, اس نعمت عظمیٰ سے اتنی دیر کیوں دور رہا. اللہ کی قسم ہے, اور دنیا کی آبادی 7.5 ارب کے قریب ہے. آج کے دن کی بات کر رہا ہوں, 1400 سال کی بات نہیں کرتا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک, اور آج سے لے کر آخری انسان تک, تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام انبیاء اور ان کا حسن و جمال اور ان کی خوبیاں اور ان کے سارے کمال ہمارے پیارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وہم آ جائے کہ حافظ صاحب نے آج مبالغہ کر دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے آئے, انہوں نے میزان لگایا, ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے ڈالا اور ایک پلڑے میں 10 بندوں کو ڈالا, اور میں 10 پہ بھاری ہو گیا. پھر انہوں نے 100 کو ڈالا, میں 100 پہ بھاری ہو گیا. پھر انہوں نے 1000 کو ڈالا اور ایک طرف مجھے اکیلے کو ڈالا, میں 1000 پہ بھاری ہو گیا. انہوں نے کہا تولنا بند کر دو, پوری دنیا بھی دوسرے پڑے میں ڈال دو, یہ سب پہ بھاری ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. دنیا کی ساری نعمتیں, جن کے دل سخت ہے نا, جن کو رونا نہیں آتا, میں آج آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, اللہ کے لیے اس پر عمل کرو. سیرت کی کتابیں لے کر پڑھو, اردو میں, انگلش میں, اور پھر پڑھو جب آپ اپنے بیڈ پر ہیں, جب تنہائی میں ہیں. یقین جانیے پتھر دل بھی بندہ اپنے آنسو روک نہیں سکتا. پڑھ کر پھر آنسو روک کر مجھے بتانا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا اور میں نے اپنے آنسو کو روک لیا. رکتے ہی نہیں ہے. یہ سیرت ایسی چیز ہے, یہ کتاب ہی ایسی ہے. اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو میرے بھائیوں دوستوں, ہمارے پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے کلموں کے چلنے کی آوازوں کو سنا. وہاں پہ کلمے فرشتے نہیں چلاتے کہ فرشتے چلاتے اور کلمے چلتی ہیں. اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ. قلم نے اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دی, یا اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ جو کچھ ہونے والا ہے. وہاں کلمے خود بخود چلتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں لکھو, وہ لکھنا شروع کر دیتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں. تو نبی علیہ السلام وہاں پر گئے. انشاءاللہ یہاں سے بات اگلے خطبہ جمعہ میں ہوگی. یہیں پر اکتفا ہے.